معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق اسلام آباد میں خوش آمدید۔ آپ کی خدمت میں ہمارے چینل کے پروگرام، خبریں اور تجزیے اسلام آباد کے معروف صحافی قیصر بٹ پیش کرتے ہیں۔ آج جنوری کی 5 تاریخ ہے اور 2023 کا سال۔ آج ہم آپ کی ملاقات اسلام آباد بلکہ پاکستان کے بہت جانے پہچانے اخبار نویس جاوید رانا صاحب سے کرا رہے ہیں۔ جاوید رانا صاحب ایک بہت تجربہ کار صحافی ہیں جو گزشتہ 20 سال سے زائد آن لائن میڈیا کے علاوہ الیکٹرانک اور پرنٹ شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا چکے ہیں اور اب بھی ماشاءاللہ اپنے دھن میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ بہت سی پاکستانی اور عالمی اخبارات کے لیے لکھتے رہتے ہیں اور وہ فری لانس پروڈیوسر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ وہ رشیا ٹوڈے ٹی وی، ترکش ٹی وی اور الجزیرہ ٹی وی کے لیے تجزیے اور خبریں لکھتے رہتے ہیں۔ ریٹرن آف طالبان ان کی شہرت یافتہ ڈاکومنٹری ہے، یعنی جاوید رانا صاحب بڑے اچھے ڈاکومنٹری بھی بناتے ہیں۔ آج ہم نے جاوید رانا صاحب سے افغانستان میں طالبان اور پاکستان کے تعلقات اور دیگر متعلقہ امور کے بارے میں ان کی رائے جاننے کی کوشش کی ہے، جو نہایت مفید ہے اور بڑی فکر انگیز ہے۔ تو اگر آپ یہ سنیں تو آپ یقیناً بہت محظوظ ہوں گے اور بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ کی خدمت میں پیش ہے جاوید رانا صاحب کا انٹرویو۔ رانا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ افغانستان کے معاملے میں یہ پاکستان کا کردار کچھ واضح نہیں ہے، کچھ قابل سمجھ نہیں ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ وہ اردو میں کہتے ہیں نا، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ہمارے خیبر پختونخوا میں لوگ بڑے پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، جنہوں نے پچھلی جنگ میں جو ہے بہت سفر کیا ہے، بڑے نقصانات اٹھائے ہیں، بڑے کاروبار برباد ہو گئے ہیں، ان کے بہن بھائی عزیز ماں باپ اتنے لوگ مر گئے، سارا پختونخوا تہس نہس ہو گیا تھا۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ پھر وہی دن آنے والے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت پسندانہ تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان کا کردار جو پوری صورتحال کے اندر انتہائی مشکوک ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جب عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے سے چند مہینے پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر ملٹری بیسز امریکن کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے ہمسایہ ملک کے اوپر حملہ کرے۔ اسی وقت جو ابھی خبریں موصول ہوئی ہیں، بعد میں یہ چیزیں جس کے انکشافات ہوئے ہیں کہ اس وقت کے جو فوجی سربراہ جنرل باجوہ تھے، وہ پیرللی امریکہ سے مذاکرات کر رہے تھے کہ وہ ان کو ملٹری بیسز بھی دیں گے یا اوور دا ہاریزن جو ہے اجازت دیں گے کہ افغانستان کے اندر جو حکومت ہے طالبان کی، اس میں دہشت گردوں کے خلاف جو ہے ان کی ہائیڈ آؤٹس کے اوپر حملے کیے جا سکیں۔ ہمیں جو ابھی موجودہ صورتحال ہے اسی تناظر میں دیکھنی پڑے گی۔ ایک جو بنیادی وجہ جس وجہ سے عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا ہے، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ اس بات پہ بضد تھا کہ ہم کسی بھی صورت میں ہم نے 20 سال پہلے ہی 70-80 ہزار لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں، پورا KPT تباہ ہو گیا، پاکستان کی اکانومی کو 200-300 بلین ڈالر کا لاس ہوا ہے، تو ہم دوبارہ پھر کیوں امریکہ کی جنگ میں جائیں؟ اس وقت تو ہماری مجبوری تھی، امریکہ ادھر آ کے بیٹھ گیا تھا، اب ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ دو ہمارے فوجی جرنیل، جنرل باجوہ جو اللہ کا شکر ہے ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں، اور جنرل فیاض حمید جو ISI کے سربراہ رہے ہیں، ان کا کردار اس پوری گیم میں بہت مشکوک ہے۔ بظاہراً جنرل فیاض حمید جو ہے وہ ساتھ دے رہے تھے عمران خان کا بیہائنڈ دا سین، لیکن اندر کھاتے وہ سب کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اور اب یہ بات تو سب کو معلوم ہے، اس کے اندر میرا خیال عمران خان نے بھی ایک انٹرویو میں یہ بات پبلکلی کہہ دی کہ جنرل فیاض حمید نے ان لوگوں کو ریلیز کیا ہے
ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ان کو ادھر آنے دیا گیا ہے. لیکن ہمیں اصل خبر جو کھل کے ملتی ہے وہ سوات کے لوگ بتاتے ہیں آپ کو. وہ تو جن لوگوں کو جنرل فیاض امین نے بھیجا ہے وہ بھی ان کا نام بتاتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو کیوں چھوڑا, کس نے آپ کو آتھورائز کیا تھا اور کیا ڈیل ہوئی تھی. اب آپ نے ان کو ریلیز کیا, اس کے بعد پولیس کے اوپر حملے ہوئے, عام شہریوں کے اوپر کڈنیپنگ کے واقعات ہوئے, اور اب آپ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, کلیئرنگ آپریشن ہوگا پورے کے پی کے کس حصے میں بھی نہیں پتا, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ کلیئرنگ آپریشن ہوگا. بھٹ صاحب آپ دیکھیں اس پوری صورتحال کے تناظر میں کہ بلاول بھٹو یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بارڈر سیکیورٹی کے لیے ہمیں فنڈ دینے کے لیے تیار ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ ہم طالبان حکومت جس کی بنانے کے لیے ہم نے 20 سال جدوجہد کی پیچھے رہ کے, اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ وہاں پہ گھسا ہوا تھا, ہندوستان گھسا ہوا تھا. اگر امریکہ ادھر ہی رہتا تو امریکہ نے تو پبلکلی یہ بات کہی ہوئی ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو وہ ختم کریں گے اور نیوکلیئر وار ہیڈس کو جو ہے ہم نکال لیں گے, یہ بات کہی ہوئی ہے نا. تو ہمارے یہ لانگ ٹرم جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ میں تھا کہ ہم طالبان کو بیہائنڈ دا سین سپورٹ کرتے تاکہ وہاں سے جو دہشت گرد ہندوستان کروا رہا تھا اور امریکہ جو ہے وہ سی پیک کے خلاف سازشیں کر رہا تھا اس کو ختم کیا جائے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک احمق بندہ جو ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ ہم افغان طالبان کی حکومت سے پناہ لیں, کوئی ضرورت نہیں ہمیں. ہم نے پہلے خود سچویشن ایسی کریٹ کی ہے, اب ہم اس سچویشن کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں اس وقت پورے کے پی کے اندر بہت زیادہ خوف و راز پایا جاتا ہے. بھٹ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جو شمالی وزیرستان ہے, جو جنوبی وزیرستان ہے, جو سوات کے اندر سے 40 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے, ان کے گھر تباہ کر دیے گئے, ان کی مارکیٹیں تباہ کر دی گئی, ان کی فصلیں تباہ کر دی گئی, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آج بھی بے گھر ہیں, وہ واپس نہیں آئے. تو آپ جب ملٹری آپریشن کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کے اندر خوف و راز پھیل جاتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ گلگت کے اندر صورتحال خراب ہے اور گوادر کے اندر صورتحال خراب ہے, کے پی کے اندر پی ٹی ایم بن چکا ہے, پختون موومنٹ جو ہے جنم لے چکی ہے. اگر ہم ضرورت سے زیادہ لوگوں کو سپریس کریں گے تو لوگوں کے اندر اپرائزنگ ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں بڑے کھلے دل سے آپ سے عرض کروں گا کہ ہماری فوجی سربراہ کو بالکل اس پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے. یہ باجوے کا ایجنڈا تھا بٹ صاحب, یہ باجوے کا ایجنڈا تھا. اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ باجوے کا ایجنڈا تھا کیا. باجوے کا ایجنڈا بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات نارملائز کیے جائیں, کشمیر وہ اپنا رکھیں, ہم اپنا رکھیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد افغانستان کے اوپر امریکہ کو اجازت دی جائے کہ وہ حملے کریں اور ہمارے ان سے کوئی پڑے ہوتے رہیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہندوستان ہمیشہ اس چیز سے خوفزدہ رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں افغانستان کے اندر واپس نہ آ جائیں, اور اس سلسلے میں انہوں نے اتنی پیس ڈیل کو ختم کرنے کی کوشش کی اور طالبان کے خلاف انہوں نے سخت بیہائنڈ دا سین لابنگ کر کے امریکہ کو جو ایک ملٹری پریزنس تھا اس کو طول دیا, اب بڑھایا. وجہ یہ تھی کہ ان کو خدشہ یہ تھا کہ افغان طالبان پاکستان کے ساتھ مل جائیں گے اور یہ کشمیر میں ری انفورس کریں گے اور کہیں کشمیر آزاد نہ ہو جائے. اب ہمارے یہ دیکھیں, یہ ہم اس لیول پہ تو شاید نہ جاتے, لیکن کم سے کم ایک ہماری فرینڈلی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے, ہمیں ان کے ساتھ پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے. رانا ثناء اللہ جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں, میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ بچگانہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم افغانستان کے اندر جو ہے طالبان کو جو ٹی ٹی پی کی ہائیڈ آؤٹس ہے اس کے اوپر ہم اٹیک کریں گے. اوپر سے ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ افغان طالبان نے اپنی سیکیورٹی جو ہے اس کو بوسٹ اپ کر دیا ہے بارڈرز کے ساتھ. ہم کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے؟ پورا کے پی کے ایتھنیکلی ریلیجسلی افغانستان کے جتنے بھی بارڈر ریجن ہیں ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. 26 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے ہمارے ساتھ. ہمیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں, اور ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں ان دیکھیں ہم پریشر ڈالیں گے جب ان سے بات کریں گے. ہم بات ایکچولی کر نہیں رہے, ہم ہینا ربانی کو بچوا رہے ہیں افغانستان کے اندر مذاکرات کے لیے. اب دیکھیں یہ کامن سینس کی بات ہے, وہ کنزرویٹو ہیں, ریلیجس ہیں, وہ کھل کے بات اس خاتون سے نہیں کریں گے.
آپ کسی ایسے بلاول چلا جاتا یا کوئی ہماری فوج کا کوئی بندہ چلا جاتا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی چلا جاتا ہے، تو ہمارے تعلقات مزید پروڈکٹیو ہوتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ صحیح ہوں. ہم نے جو 20 سال کی محنت کی تھی طالبان افغانستان کے اوپر، وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دی ہے. اور اب حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب امریکہ افغانستان کے اوپر حملے کرے گا تو طالبان ظاہر ہے پھر ٹی ٹی پی کو وہاں پہ جگہ بھی دیں گے اور وہ ان کو سپورٹ بھی کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے بازاروں میں پھر ٹی ٹی پی حملے کرے گی، معصوم جانیں ضائع ہوں گی، اور خاص طور پہ اور یہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے نام کے اوپر پھر لوگ بے گھر ہوں گے. بٹ صاحب یہ بہت افسوسناک صورتحال جو ہے اس وقت پیدا ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا کوئی رول ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے پارلیمنٹ تو ہے ہی اس طرح سے. دیکھیں ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. اس پارلیمنٹ کی میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا یہ اوقات ہے کہ یہ ایک بات پہ کنسنسس ہوتا ہے ان کا کہ ہم نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے تو 2/3 میجورٹی سے سمپل لیجسلیشن کر دی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ فوج جو ہے، فوج کا سربراہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب پتہ چلا کہ وہی فوج کا جو سربراہ تھا وہ دو حکومتوں کے خلاف بھی اس نے سازشیں کی. وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے عمران خان کے اوپر بھی پریشر ڈال رہا تھا. وہ یو ایس رجیم چینج آپریشن کا بہت بڑا ایک حصہ بھی تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس پارلیمنٹ سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر اس پارلیمنٹ کو اپنی توقیر کا کچھ خیال ہے تو ان کو جو سب سے بڑا اہم کام کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ملٹری آپریشن جو ہے کسی لارج اسکیل پہ نہ ہو، انٹیلیجنس بیسڈ ملٹری آپریشن ہو جائے. آپ کو اگر پتا ہے کہ ان کی ٹی ٹی پی کی جو ہے کہاں وہ چھپے ہوئے ہیں، کن جگہوں پہ چھپے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ حملہ کریں اینڈ گیٹ ریڈ آف دیم. ان سے مذاکرات کر کے ان کے چھوٹے موٹے جو ڈیمانڈز ہیں آئین کے تحت وہ تو آپ قبول کر لیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. آئین کے باہر اگر کوئی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف انٹیلیجنس بیس آپریشن ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں کہ جب ہم کلیئرنگ آپریشن کریں گے کسی بھی علاقے کے اندر تو یہ ٹی ٹی پی ایک انسرجنٹ گروپ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، وہ چھپ کے حملہ کریں گے تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے ہماری فوج کا انتظار نہیں کر رہے ہوں گے، وہ وہاں سے نکل جائیں گے. تو عملاً یہ جو فوجی آپریشن ہے یہ اب عوام کے خلاف ہو جائے گا، عوام فوج کے خلاف مزید ہو جائے گی. آلریڈی اس ملک کے اندر فوج کے خلاف ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے جو باجوہ کر چکا ہے. اگر ہم مزید کوئی ملٹری آپریشن کریں گے تو خوفناک صورتحال پیدا ہوگی، لوگ بے گھر ہوں گے. اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی ایم ہے منظور پشتین کی، یہ مزید اس کی یہ پروموٹ ہوگی اور لوگ اس کے پیچھے جائیں گے. پھر یہ ہم بار بار یہ رونا سنیں گے کہ جی دیکھیں جی وہ یہ تو غدار ہیں، یہ فلاں ہیں. دیکھیں ہم اپنے عمل سے لوگوں کو گھروں کو جلا کر، لوگوں کو بے گھر کر کے، ان کے گھروں کو تباہ کر کے، لوگوں کے گھروں سے ان کے لوگوں کو اٹھا کے، بچوں کو اٹھا کے، بڑوں کو اٹھا کے ان کو دہشت گرد بنا رہے ہیں اور فوج کے خلاف ریزنٹمنٹ پیدا کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ 1971 میں کیا ہو چکا ہے، آدھا ملک ٹوٹ چکا ہے. تو ہمیں اس سے کیوں نہیں سبق سیکھ رہے؟ ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی ملٹری آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں کے بارے میں آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے ان کے خلاف آپ آپریشن کریں، لوگوں کو خدا کے واسطے بے گھر نہ کریں. اچھا تو یہ آپ بتائیں کہ یہ آپ کی لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے تو پنجاب کے لوگ عموماً اس قسم کے مسائل سے بالکل الگ تھلگ سے رہتے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہو رہی کہ آپ دیکھیں پختونخوا میں آپ دیکھیں ایک عام آدمی بھی جو ہے رکشے والا، مزدور، اسٹوڈنٹس تو بہت بڑی بات ہے، دکاندار، ہر آدمی بہت کاشیس ہے اس معاملے میں اور وہ حکومت کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اس دفعہ اگر حکومت نے ان کو فرنٹ پہ رکھ کر جو ہے اپنا ایجنڈا. حکومت سے مراد یہ فوج، میں آرمی کی بات کر رہا ہوں، حکومت تو ہے کوئی نہیں پاکستان میں. پرائم منسٹر کو غیر ملکی دوروں سے فرصت نہیں ہے اور وہ فورن منسٹر بھی، وہ تو لگتا ہے امریکہ کا فورن منسٹر وہیں بیٹھا رہتا ہے. تو میں وزیروں میں بس دیکھیں 3 وزیروں کو لوگ جانتے ہیں. ایک اس کو فورن منسٹر کو،
بلاول کو اور ایک انٹیریئر منسٹر کو اور ایک ڈار کو، اور اس کے علاوہ کسی کا نام بھی ہم نہیں سنتے. یہ تو فیصلہ نہیں کریں گے نا کہ جنگ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں بٹ صاحب اس کا فیصلہ کرے گا کہ جنگ ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عملاً تو فوج ہی فیصلہ کرے گی، اور یا حکومت جو ہے ان کی تو ایک تھوڑی سی کہہ لیں کہ آتھورائزیشن جو ہے فوج کو مل جائے گی. لیکن آپ دیکھیں کہ ایسی صورتحال میں جب باجوہ نے بہت زیادہ مسائل پیدا کر دیے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی میں بھی اور ڈومیسٹکلی بھی خاص طور پہ، اور اس خطے کے اندر بھی، تو فوج کے اندر پہلے سے بہت زیادہ پبلک ریزنٹمنٹ ہے. نیا فوجی سربراہ جو ہیں وہ ابھی اپنی پوزیشن سیدھی کر رہا ہے، وہ پوری طرح سیٹل ڈاؤن نہیں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ لیٹس گیو ہم اے بینیفٹ آف ڈاؤٹ. ابھی وہ پوری طرح it will take him some time to understand what is going on. تو اگر وہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، آپریشن ہو جاتا ہے، تو پولیٹیکلی I think it will bring a disaster. It will be recipe for disaster. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ نہیں کریں گے تو لوگ اسٹیٹ کے ساتھ لائل نہیں رہیں گے. یہ بہت بڑا لیسن ہے جو ہمیں 1971 سے سیکھنا چاہیے. ہم نہیں سیکھ رہے. KPK کے اندر آپ دیکھیں کہ افغان طالبان آگے ہیں، عدل و انصاف پاکستان کے اندر نہیں ہے، معیشت آلریڈی خراب ہے، آپ اوپر سے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں تو لوگ، بات یہ ہے کہ اس حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا فوج کو. فوج عملاً جو ہے اس ملک کو چلا رہی ہے، اور اگر فوجی ہمارے جا کے لوگوں کو گھروں کو کلیئر کرنا شروع کر دیں، بلڈوز کرنا شروع کر دیں، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ مزید فوج کے خلاف چلے جائیں گے، علیحدگی پسند تحریکیں جو ہیں وہ جنم لیں گی. آلریڈی اس قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں بلوچستان کے اندر. تو ہم اپنے ہاتھوں سے ہمیں اس ملک کو برباد نہیں کرنا چاہیے. کامن سینس شوڈ پریویل، اور اس کانٹیکس میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ جنرل الیکشن جلدی ہو جانے چاہیے. لیٹ دا نیکسٹ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. ان جنگوں سے ابھی تک پتہ نہیں ہم نے کیوں نہیں سیکھا. 70-80 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید ملٹری آپریشن کریں. کیا اس کی وجہ ہے؟ کیوں کریں؟ بہت بڑا بیٹر فیکٹ تو آپ بٹ صاحب جانتے ہیں نا کہ TTP ہم نے خود کریٹ کی تھی کہ افغان طالبان کو ری انفورس کیا جائے. ان میں سے کچھ گروپ جو ہیں وہ پھر کسی اور نے، ان کی لائلٹیز چینج ہوگی. ہمیں ان کو تھرو نیگوشیشنز وی ہیو ٹو ون دیم اوور. لیکن اگر ہم یہ کرنے کی بجائے افغانستان سے بھی پنگا لے رہے ہیں، امریکہ کی اور چائنا کی جو اس وقت آپس میں چفکلش ہے، رائیولری ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو زبردستی دھکیل رہے ہیں تاکہ پولیٹیکل اکانومی بنے، کچھ ہمیں پیسے ملیں. بھائی صاحب آپ اندازہ کریں کہ ہمیں اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کی بجائے ہم سیکیورٹی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں تاکہ امریکہ سے پیسے آئیں، تاکہ وی شوڈ اسٹے ریلیونٹ ٹو دا امریکن پالیٹکس. یہ بالکل چھوٹی سوچ ہے. یہ سوچ سے ہم کب جان چھڑائیں گے؟ اور سب سے بڑی بات، خطرناک بات ہے کہ جو لوگ KPK کے اندر فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، وہ نعرے جو ہیں وہ مین سٹریم ہوتے جا رہے ہیں. یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بے گھر کریں. اس فوج کو اور ہماری جو خفیہ ادارے ہیں ان کو صرف ایک کام کرنا چاہیے، آپ انٹیلیجنس دیں یہ کہاں TTP کے لوگ چھپے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان کے خلاف آپریشن کریں. یہ نہ کریں کہ جناب آپ پھر دوبارہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان خالی کرا لیں، سوات خالی کروا لیں. آپ دیکھیں کہ سوات کے اندر کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے. یہ کیا کوئی اسلام پسند بندہ جو ہے وہ کڈنیپنگ کرے گا، رینسم کرے گا، لوگوں سے پیسے لے گا، پولیس والوں کو مارے گا؟ یہ یہاں پہ کیا کوئی غیر ملکی فوج جو قابض ہے کس لحاظ سے TTP جو ہے پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں؟ یہ گینگسٹرز ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں، ان کو پالا گیا ہے، اور ان کے بارے میں سب سے زیادہ ہماری خفیہ ایجنسیاں جانتی ہیں. ان کو ان کی لوکیشن کا بھی پتہ ہے. جس دن یہ چاہیں گے ختم کرنا یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن اب لوگ ہر چیز سمجھتے ہیں. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ ان کو چاہیے کہ ان کو ختم کر دیں یا ان سے نیگوشیٹ کر کے سیٹلمنٹ کریں، اس معاملے کو ختم کریں اور افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کریں. ان کے ساتھ بلا وجہ پھڈا نہیں لینا چاہیے. انہوں نے پہلے 51 ملکوں کو شکست دی ہے، انسرجنسی کے وہ ماسٹر ہیں. اور کیا ہم ان پہ جب امریکن حملے کروائیں گے اور ان کی بارڈر کے اوپر ان کے ساتھ ہم پنگا کریں گے؟
تو کیا ہم ان سے لڑیں گے یا لڑ پائیں گے؟ پوری کے پی کی جو ہے ایتھنیکلی اور ریلیجسلی افغانستان کے ساتھ اپنے آپ کو لنکس محسوس کرتی. تو میرا خیال ہے کہ ایسی صورتحال میں جب پہلے ہی اتنے زیادہ ملٹری آپریشنز ہو چکے ہیں اور اس خطے کے اندر بہت زیادہ ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے، اگر کوئی ملٹری آپریشن کیا گیا جس طرح کے پہلے کیے گئے تھے، اٹ ول بی ڈیزاسٹر، ریسپی فار ڈیزاسٹر، بہت خطرناک ہوگا اور پاکستان کی ساورنٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطرناک کھیل ہوگا. مجھے امید ہے کہ جو نئے فوج کے سربراہ ہیں اس کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے. لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. لیکن ابھی گراؤنڈ کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سجیسٹ کرے کہ یہ کوئی ملٹری آپریشن نہیں کریں گے. یہ بہت ساری ٹرمینالوجیز یوز کر رہے ہیں کہ کلیئرنگ آپریشن ہوگا، ہم ٹی ٹی پی کے ایئر فورس سے کوئی آپریشن کنڈکٹ کریں گے افغانستان کے اندر، اس کا ریٹیلیشن ہوگا. کون بھگتے گا؟ عام لوگ مارے جائیں گے نا. یہ تو اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوئے، ان کو کیا پرواہ ہے، یہ تو سیاست کر رہے ہیں. تو اللہ خیر کرے پاکستان کے ساتھ، لیکن یہ جو ابھی تک انڈیکیٹرز آ رہے ہیں کہ اچھے نہیں ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. شکریہ، اللہ حافظ.